نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوقا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات بید محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل عزیزاران سید الشہداء ایام ماہ ربیع الاول کے ہیں اور اسی مناسبت سے ہماری مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری مجلس ہے ہماری اسی سلسلے کی۔ ہماری گفتگو اس موضوع پر کہ ہم نے اپنی زندگی میں امام کا ساتھ دینا ہے اور امام کے ساتھ ہونا ہے۔ جتنا ہم اس دنیا میں اپنے امام کے ساتھ ہوں گے اتنا ہی آخرت میں ہمارا وقت امام کے ساتھ ہوگا۔ کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کتنا آخرت میں اپنے امام کے ساتھ ہوگا یا اہل بیت کے ساتھ ہوگا تو وہ اپنی دنیا سے کمپیئر کر سکتا ہے کہ آج جو وہ زندگی گزار رہا ہے اس کی زندگی اپنے وقت کے امام کے ساتھ کتنی گزر رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم جس دور میں زندہ ہیں ہمارا وقت کا امام غیبت کے پردے میں ہے، اور غیبت کے پردے میں ہماری ذمہ داریوں میں فرق آ جاتا ہے۔ جو بھی لوگ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے یا اس دور کے اندر تھے، سب لوگ ظاہر ہے امام کے قریب نہیں رہتے تھے۔ سب لوگ اگر امام مدینہ میں ہیں تو سب لوگ مدینہ میں نہیں رہتے تھے، لوگ دور دراز میں رہتے تھے۔ اگر امام جو ہے وہ سامرا میں تھے تو سب لوگ امام کے ساتھ سامرا میں موجود نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح امام اگر خراسان میں تھے تو لوگ ہر وہ امام کے ساتھ نہیں ہوتا تھا ظاہری طور پر، لیکن جہاں پہ بھی ہوتے تھے اگر واقعاً امام کے ماننے والے تھے تو امام کا ساتھ دیتے تھے۔ اب امام کا ساتھ دینا ظاہر ہے جو شخص الگ الگ جگہ پر ہے اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی۔ کہیں پر امام کا ساتھ جو ہے وہ فائنینشلی اس زمانے میں ضرورت ہو، کہیں پر امام کا ساتھ جو ہے وہ کلچرل طریقے سے امام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ایک ایسا جگہ کو، کہیں پر ہو سکتا ہے تبلیغ کے ذریعے، کہیں پر ہو سکتا ہے کہ کسی اور ذریعے سے، کہیں پر ہو سکتا ہے کہ امام کے نیٹ ورک کو بنانے کے لیے امام کے لیے کام کرنا پڑے، کہیں ہو سکتا ہے امام کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ضروری ہو۔ تو ہر دور کے اندر لوگوں نے امام کا ساتھ دیا ہے۔ ہم نے کیونکہ بہرحال بہت زیادہ ہمارے ہاں مطالعہ اس طرح ریڈنگ نہیں ہے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کے بارے میں، خاص طور پہ باقی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، چوتھے امام، پانچویں امام اور باقی اماموں کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی ہے۔ وہ ولادت پہ دو چار حدیثیں شیئر پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم نکل جاتے ہیں، آگے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں اور وہ زندگیوں کے ہی اثرات ہیں جو آج ہماری زندگی میں پہنچ رہے ہیں، کہ کس طرح ہر امام نے اپنے زمانے میں ایک نیٹ ورک بنایا اور اس نیٹ ورک کے ذریعے سے اس کام کو جو اصل ان کا کام تھا اس کو پہنچایا۔ کربلا جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی کربلا کے اندر، بلکہ کربلا کے بعد سے ایک نئی نہضت، ایک نئی موومنٹ سٹارٹ ہو گئی، جو کہ پھر چوتھے امام نے اس سختی کے دور کے اندر بھی اپنا کام پورا کیا ہے۔ جبکہ امام سختی میں ہیں، مشکلات ہیں، امام کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ سرویلنس ہے، مگر امام نے اپنے پیغام کو، اپنے کام کو روکا نہیں ہے، دعاؤں کے ذریعے سے اپنے کام کو پھیلایا، دعاؤں کے ذریعے سے حکومت کیسے بنے گی، کام کیسے ہوگا، امام چلاتے رہے۔ اسی طرح چھٹے امام، چوتھے، پانچویں امام اور چھٹے امام نے کہ جو تھوڑا سا دو جو ہے وہ
فورسز کے آپس میں ٹکراؤ بنی عباس اور بنی امیہ کے درمیان میں ہوا تو ان دو ائمہ علیہ السلام کو ایک ایسا موقع ملا کہ اس کے اندر انہوں نے اس تعلیم کو، اس علوم کو جو ہے وہ پھیلایا ہے۔ اب یہ بعض اوقات ہم سنتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد کہ امام کے اتنے شاگرد تھے اور اتنے لوگ امام سے علم حاصل کرتے تھے، تو ایسا نہیں تھا کہ امام ممبر پہ بیٹھے ہوئے اور نیچے 300 شاگرد بیٹھتے تھے، ایسی اجازت نہیں تھی، سختی تھی، مگر امام نے اس سختی کے اندر جو ہے پھر بھی اپنے شاگردوں کی تربیت کی ہے۔ یعنی اب اس ذمہ داری کو، اب جو امام کو مانتے تھے جانتے تھے، انہوں نے اپنی ذمہ داری اس ٹائم پہ بھی جو ہے وہ نبھایا ہے۔ تو آج ہم جس معاشرے کے اندر زندہ ہیں، ہمارا بھی جو ریکوائرمنٹ ہے، ہمارے لیے جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہے، اور جہاں ہم جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کے حساب سے ہماری ڈیوٹی ہے۔ تو ہمیں اس ڈیوٹی کو انالائز کرنا ہے پہلے۔ یعنی اب آپ یہ سمجھیں کہ کوئی آپ کی انگلی پکڑے گا اور آپ کو چلائے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اب آپ اپنی زندگی کے معاملات میں، یعنی مثال کے طور پر آپ بعض اوقات کسی سے مشورہ لیتے ہیں تو وہ اہل فن ہوتا ہے یا اہل علم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر کوئی خاص بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ہر کسی سے مشورہ نہیں لیں گے، آپ اسی سے لیں گے جس کے پاس اس کی انفارمیشن ہو۔ آپ کسی یونیورسٹی میں کوئی کورس پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کورس سے ریلیٹڈ کسی پروفیسر سے، ٹیچر سے پوچھیں گے کہ یہ کورس کہاں سے کیا جائے جو اچھا ہو۔ اسی طرح جب ہم اپنی زندگیوں کے معاملوں میں اتنے غور و فکر کرتے ہیں اور اتنی جستجو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھا کام کر سکیں، تو ہم دین کے معاملے میں اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں کہ ہم اب اس کے لیے کس سے بات کریں، کس سے پوچھیں، کتنی جستجو کریں کہ ہمیں اپنے امام کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو امام تک پہنچنے کے لیے پہلے ہمیں امام کے مقابلے والوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیز ہے جو ہمیں امام کے مقابلے سے روک رہی ہے، امام کے سامنے، امام کے ساتھ چلنے سے روک رہی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ امام کے لیے تیار ہوں اور بڑے آرام سے آپ امام تک پہنچ جائیں اور آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو موومنٹ ائمہ علیہ السلام کے مقابلے میں آئی ہیں، وہ موومنٹ آسان موومنٹ نہیں تھی، وہ موومنٹ بہت خطرناک موومنٹ تھی، اور سب سے بڑی اس موومنٹ کو چلانے والا ابلیس ہے، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام کے انبیاء کے مقابلے میں وہی آیا ہے، چاہے اس نے اپنے سامنے والوں کی شکلیں بدلی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ حابیل قابیل کو آپس میں لڑوایا ہے تو کس نے لڑوایا؟ ابلیس آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہاں پر ایک خدا کا ایک پسندیدہ ہے، ایک قربانی قبول ہو رہی ہے اور ایک قربانی قبول نہیں ہوگی، تو وہاں آپس میں اناد اور حسد کس نے پیدا کیا؟ ابلیس نے پیدا کیا۔ اسی طرح یہ موومنٹ ابلیس کی بڑھتی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کا آنا، پھر جو ہے وہ کہیں شداد کا آنا، کہیں نمرود کا آنا نبیوں کے مقابلے میں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی موومنٹ جو ہے وہ شروع سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور وہ آتی آتی جو ہے وہ پہنچی ہے مدینہ تک، اور مدینہ میں کہ جب آخری خدا نے اپنے نبی کو بھیجا ہے تو دوسری طرف سے بھی اتنی ہی فورس سے وہ موومنٹ سامنے آئی ہے، جو کہ کفار مکہ کی صورت میں آئی ہے، اور انہوں نے پہلے دن ہی سے رسول خدا کو اذیت دینا شروع کر دی، رسول خدا کو تکلیفیں دیں۔ تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ اب کتنے لوگ تھے جو رسول کے ساتھ دے پائے، کتنے لوگوں نے رسول کا ساتھ دیا، اور پھر کتنی مشکلات برداشت کی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ، جب آپ خود دیکھیں کہ جب خود پیغمبر اکرم نے جب یہ آہستہ آہستہ دین کا میسج دینا شروع کیا تو یہ ایک دم مقابلے میں آئے، کیونکہ ان کی ایک تو خواہشات، ان کے معاملات رکتے تھے، وہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو اس سے ڈسٹربنس ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ حضرت ابو طالب سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ جو کرنا ہے کریں، ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو نہ چھیڑیں، یعنی ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں، ان کو کوئی جگہ چاہیے، ان کو بادشاہت چاہیے، کچھ بھی چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، مگر ہمارے خداؤں کو نہ چھیڑیں۔ تو سارا سب سے بڑا مسئلہ کس کا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ہے، توحید کا ہے۔ دوسری جتنی بھی موومنٹ ہیں وہ ساری توحید کے مقابلے میں، اور قرآن جو ہے
جب بھی کسی نبی کا ذکر کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو فلانے گروہ میں بھیجا، ہم نے اس کو فلانی قوم میں بھیجا، تو وہاں پر جو پہلا ہی کام نبی نے جا کے کیا وہ کیا کیا ہے؟ ایک خدا کی عبادت کرو، ایک اللہ کو پہچانو۔ اب آج اگر ہم اپنے دور میں دیکھیں تو آج ہم لوگوں کو جو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے وہ کس طرف کیا جا رہا ہے؟ ہم سے ظاہراً یہ نہیں کہا جاتا کہ بتوں کی پوجا کرو، ہم سے ظاہراً یہ نہیں کہا جاتا کہ خدا کا انکار کرو، فرنٹ پہ نہیں کہتے، لیکن ہمارے سسٹم کو، ہمارے اندر ہمارے کلچر کو، ہماری فیملی سٹرکچر کو، سب کو اس سسٹم کے اگینسٹ کھڑا کر رہے ہیں جو کہ توحید کا سسٹم ہے۔ اب آپ کو ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے کہ بتوں کی پوجا کرو، نہیں، خدا کی جو اصل واجبات ہے اس سے دور کر رہے ہیں۔ یعنی پھر کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ کو؟ لامحالہ طور پر آپ کو بغیر محسوس کیے طریقے سے بت ہے کیا؟ یعنی تم نے اپنے لیے خدا کے سوا معبود بنا لیے، یعنی وہ کہ جو خود ساختہ معبود ہیں، وہ جس کے لیے تم اپنے آپ کو خدا سے دور کر رہے ہو۔ تو آج ہمارے لیے جو دنیا نے جو نیا سسٹم، یہ سسٹم پرانا ہے، شکل اس کی نہیں ہے، یہ وہی فرعونیت کا سسٹم ہے کہ جو کارپوریٹ سسٹم ہے، جو ملٹی کلچرل سسٹم ہے، جو گلوبلائزیشن کا سسٹم ہے، اس میں دین کوئی نہیں ہے، اس میں اصل وہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مسلمان ہو، آپ ہندو ہوں، آپ کرسچن ہو، دے ڈونٹ کیئر، آپ نے وہ کرنا ہے جو یہ چاہتے ہیں، آپ وہ کھائیں جو یہ کھلانا چاہتے ہیں، آپ وہ پہنیں جو یہ آپ کو پہنانا چاہتے ہیں، آپ کا گھر ویسا ہو جیسا ان کے یہ چاہتے ہیں، اسی لیے یہ فیملی سٹرکچر ڈیزائن کرتے ہیں۔ اب فیملیاں کیسی ہوں کہ جس کے اندر محرم نامحرم کوئی معنی نہ رکھتا ہو، اولاد جو ہے وہ ماں باپ کا احترام نہیں کرتی ہو، مال جو ہے وہ حلال و حرام اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دوسرے کے ساتھ دوسرے کا حق کھانا، ساری چیزیں کرنا۔ اب یہ سسٹم کیسے کنورٹ کر رہے ہیں آپ کو؟ یہ بالکل ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن یہ پورے امام کے مقابلے میں ہے۔ یہ اس الہی نظام کے حدودوں کو توڑ رہے ہیں جس الہی نظام کے لیے اللہ نے 1,24,000 بھیجے۔ خدا نے کیا بھیجا؟ خدا نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا، جب ایک نبی کو بھیجا ایک قوم پر، تو کیا کہا کہ وہ نبی جب قوم پر آیا تو آ کر جو ہے وہ قوم کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو، اور یہ جو تم تولتے ہو، ترازو میں جو تولتے ہو، اس کو صحیح تولو، یعنی جو تم میجرمنٹ کرتے ہو اس کو صحیح میجرمنٹ کرو، کیونکہ اگر تم نے نہیں کیا تو تم معاشرے میں فساد برپا کرو گے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ پروردگار ایک نبی کو صرف اس کام کے لیے بھیج رہا ہے کہ وہ آ کر یہ کہے قوم کو کہ تم صحیح ترازو صحیح کرو اپنا، یعنی میجرمنٹ کا تعلق کس چیز سے؟ یعنی پوری سسٹم کی عدالت میجرمنٹ سے ہے، یعنی تم بیلنس کرو چیزوں کو جس کے لیے خدا نے اگر تم نے یہ بیلنس نہیں کیا، یعنی تم نے چیزوں کو چھیڑ دیا جو الہی نظام ہے، تو تم معاشرے میں فساد پیدا کرو گے۔ یعنی اگر تم ظاہراً بھی کم تولتے ہو اور زیادہ بیچتے ہو، یا کم بیچتے ہو زیادہ دیتے ہو، تو یہ ظاہری سسٹم نہیں ہے، یہ پورا سسٹم اسی کے اوپر جو ہے وہ ڈیزائن ہوا ہے کہ جو خدا نے تمہیں حقوق دیے ہیں عدالت کے، اگر جہاں پر والدین کو رکھنا تھا وہاں نہیں رکھا، جو میاں بیوی کے حقوق تھے اگر اس کو نہیں رکھا، جو اولاد کے اصول ہیں ان کو نہیں رکھا، گھر جن اصولوں پر قائم ہو، کاروبار جن اصولوں پر چلنا چاہیے، اگر تم نے اس پر نہیں کیا، یعنی تم نے ڈس بیلنس کیا، تو تم معاشرے میں فساد پیدا کرو گے۔ اور آج آپ معاشرے میں فساد دیکھ لیں، آج معاشرے میں فساد کس سے؟ ایک لقمہ حرام اگر آدمی کے اندر چلا جائے، ایک لقمہ حرام، ظاہراً کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے ایک سیب اٹھا لیا دکان سے بغیر اس کو بتائے، یا میں نے جو ہے وہ اپنے حساب سے بڑا خوش ہوا کہ میں نے مثلا ایک چائے جو ہے آج میں نے فری پی لی، میں نے پیسے نہیں دیے، یا مطلب کچھ بھی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں شاید، لیکن یہ چھوٹی چیز اصل میں کیا ہے؟ یہ حرام لقمہ ہے۔ جب یہ حرام لقمہ آپ کے وجود میں آئے گا تو پھر آپ اپنے آپ سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ اس حرام کے ساتھ خدا کی عبادت میں کھڑے ہوں گے؟ آپ کس طرح اس کو سجدہ کریں گے؟ اور جب یہ حرام آپ کے اندر بدن میں چلا جائے گا تو یہ تو آپ کو نجس کر دے گا، اور یہ نجاست پورے وجود کے اندر جب پھیلے گی تو آپ اس سے کوئی اچھا کام نہیں کریں گے، بلکہ آپ پھر خدا نخواستہ کوئی اور حرام کام کی طرف چلتے ہوئے بڑھیں گے۔ یہ پہلا ہدف ہے اس سسٹم کا
کہ انسان کے وجود کو نجس کر دو کس طریقے سے، چاہے وہ سوچوں سے ہو، چاہے وہ تصویروں سے ہو، چاہے وہ آوازوں سے ہو، چاہے وہ کسی چیز سے ہو. جب یہ وجود نجس ہو جائے گا تو یہ کیسے کھڑا ہوگا خدا کی بارگاہ میں؟ اور خدا نے ویسے کہا ہے کہ ہم نے نجاست کو ان سے دور کر دیا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر انسان آج کسی بھی طریقے سے نجاست کی طرف چلا جاتا ہے تو انسان اس کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے. یہ ان کا بیس ہے، بیسکس ہے کہ اس نظام کے مقابلے میں بالکل کاپی نظام لے کر آؤ اور لوگوں کو اس کی طرف لے کر. آج دنیا جو ہے وہ گلوبلائزیشن میں خوش ہوتی ہے کہ دنیا ورچوئل ہو گئی ہے، سب کچھ ورچوئل ہو گیا ہے، دور ٹھیک ہے، فائدے بھی ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہوئے، مجلس لائیو جا رہی ہے، مجلس پوری دنیا سن رہی ہے بیٹھی ہوئی، فائدے بھی ہیں. لیکن اس کے ذریعے سے وہ بھی تو اپنا کام کر رہا ہے، کیونکہ یہ پلیٹ فارم آپ کا نہیں ہے بنایا ہوا، یہ اس نے بنایا ہے. ہم نے کیا کیا یہ ہمارے لیے خود سوالیہ نشان ہے کہ ہم نے کتنی انویسٹمنٹ کی اس کے اوپر، ہم نے کتنا اس کے اوپر کام کیا. آج ہمارے بچے جو ہے وہ گیموں میں لگے ہوئے ہیں. ایک گیم انسان کو، یا ایک گیم کے اندر آنے والی ایک پکچر یا تصویر اس کے وجود کو نجس کر دیتی ہے. اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ درمیان میں بہرحال آپ مجلس سن رہے ہوں، آپ نوحہ سن رہے ہوں، لیکن ایک کمرشل ایک ایڈ آ جاتا ہے، اور اگر وہ حرام چیز کا ایڈ آ گیا ہے تو وہ آپ کے اوپر کتنی تاثیر چھوڑتا ہوا چلا جائے گا. آپ کو محسوس نہیں ہو رہا، لیکن آپ کے وجود کو تو اس نے خراب کر دیا. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ نے اس پہ کلک کر دیا تو پھر آپ پتہ نہیں کس وادی میں چلے جائیں گے. اور آپ جب باہر نکلیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی روح جو ہے وہ بھاری ہو گئی ہے، خود آپ امام سے دور ہو گئے ہیں. ایک غلطی امام سے دور کر سکتی ہے عزیزان محترم. تو ہم سب سے پہلے تو اپنی زندگی کے سسٹم کو چیک کریں کہ ہم جس دور میں آج زندہ ہیں، یا میں خود پرسنل، ہر شخص اپنے لیے ذمہ داری کو، کیونکہ یہ جو دوسرا سسٹم ہے یہ نہیں چھوڑے گا آخری وقت تک. اور یہی وجہ تھی کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں نکل پائے. کیا وجہ تھی جو امام کے مقابلے میں تھے اور امام کی بات نہیں سمجھتے تھے؟ امام نے کیا فرمایا؟ تمہیں میری آواز سمجھ میں نہیں آئے گی، کیوں؟ تمہارے شکم حرام لقموں سے بھرے ہوئے ہیں، حرام لقموں سے بھرے ہوئے ہیں. ایک لقمہ انسان کو برباد کر سکتا ہے. خواہشات کا ایک لقمہ. ایک بہت بڑے عارف تھے نجف کے، عالم دین تھے، شاگرد کہتا ہے میں نے انہیں کھانے پہ بلایا اور اپنے گھر میں کھانے پہ، لیکن جب اس دسترخوان پہ بیٹھے اور تھوڑی دیر میں اٹھ کے چلے گئے. میں بہت پریشان ہوا کہ انہوں نے کھانا کیوں نہیں کھایا. تو میں اپنی زوجہ کے پاس گیا کہ تم نے جو کھانا بنایا صحیح تھا، پاک تھا، صاف تھا؟ کہا ہاں میری طرف سے اس میں کوئی غلطی نہیں تھی. تو وہ دکان والے کے پاس گیا جہاں سے وہ گوشت لے کر آیا تھا، اس سے پوچھا کہ آیا گوشت حلال ذبح تھا، یا میں تم سے پیسے نہیں لوں گا، تم مجھے سچ بتاؤ. اس نے بہرحال بتایا کہ وہ گوشت اس نے جو ہے وہ بلی کے منہ سے چھینا تھا جب وہ، تو یقیناً اس کے اندر کراہت، نجاست جو تھی وہ پائی جاتی تھی. تو وہ جب اپنے استاد کی خدمت میں گئے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ گوشت سالم نہیں ہے اور آپ نے کھایا نہیں؟ کہا کہ جب میں دسترخوان پہ بیٹھا تو مجھے کھانا نہیں نجاست نظر آ رہی تھی. یعنی ظاہر ہے ہم تو خطا کار لوگ ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں. ویسے اب مسلمان تو بسم اللہ پڑھ کے سبھی کھا لیتے ہیں، بس حلال ہو جائے گا، بسم اللہ پڑھیے کھا لیے سب حلال ہے. تو اب پتہ نہیں کہاں سے گوشت کٹ رہا ہے کہ چکن کہاں سے کٹ رہی ہے، کٹ بھی رہی ہے نہیں کٹ رہی ہے، کیا ہے. ویسے بھی جو کھلائی جا رہی ہیں آج کل کی جو خاص طور پہ چکن جو ہے وہ بیچاری، کہ آپ اس کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھیں تو وہ ہل نہیں پاتی ہے. تو اس کو کھا کے ہم لوگ بھی ایسے ہو گئے. ہم لوگ بھی جہاں بیٹھے ہیں اگلی جگہ ہل ہم لوگ بھی نہیں پاتے، نہ سوچ پاتے ہیں. ہم بھی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، بس پتہ نہیں کب فارغ ہو جائیں گے. عزیزان محترم، یہ سسٹم ہے پورا، یہ پورا سسٹم ڈیزائنڈ ہے کہ دنیا کو کھلانا کیا ہے. کتنی دنیا کو یہ کھلا رہے ہیں جو ہم لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، برگر، پیزا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہے آپ لوگ برگر پیزا نہیں، لیکن جو کھلایا جا رہا ہے پوری دنیا کو، اس کے اندر ہے کیا، اور قوموں کو کتنا سلایا جا رہا ہے اس کو. بس پوری قوم کیا کرتی ہے، یا وہ فٹ بال میچ دیکھتی ہے، یا کرکٹ میچ، یا دنیا میں میچ بیٹھی ہوئی اور یہ ایک بیٹھی ہوئی کھا رہی ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کہاں موو کر رہی ہے، وہ کیوں نہیں ایک میجورٹی سوچتی، کیوں نہیں خود ان کی اپنی پبلک سوچتی ہے؟ کیونکہ یہ بہت بڑا پروٹوکول ہے. یعنی اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے 22 لوگوں کو دیکھ رہے ہیں یوں.
ایک بہت بڑے اسٹیڈیم میں 11-12 لوگ کھیل رہے ہیں، 11 ایک طرف 11 ایک طرف، 22 لوگ کھیل رہے ہیں، ایک بال کو لے کے گھوم رہے ہیں، اور لاکھوں لوگ یوں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کروڑوں لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آپ سوچیں کتنا بڑا پروٹوکول ہے یہ کہ دنیا کو کس پر لگا دیا انہوں نے، اور آپ کو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا. ہم سمجھتے نہیں انٹرٹینمنٹ ہے، اور یعنی اتنی بڑی انٹرٹینمنٹ ہے، اتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ یمن میں لاکھوں لوگ مر گئے، فلسطین میں لاکھوں لوگ مر گئے ہیں. آپ کے اوپر سے سر پہ سے کہتے ہیں کہ جو نہیں رینگتی انسان کے اوپر سے، لاکھوں لوگ مار دیے انہوں نے، بھوکے لوگ مر رہے ہیں دنیا میں. اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نہ سننے کے لیے نہ دیکھنے کے لیے. اور یہاں کروڑوں لوگ کہ یہ بال یہاں سے وہاں کیسے چلی گئی، یہ بال یہاں سے اندر کیوں نہیں گئی، اس نے کیوں نہیں ماری، رو رہی ہے پبلک بیٹھی ہوئی. ہماری اپنی پبلک کا حال یہ ہوتا ہے، میچ ہو رہا ہو تو نفل مانگے جاتے ہیں. آپ خود سوچیں نا، مطلب آپ تصور کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب آپ خود سوچیں کہ ہم کس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. معاشرہ کہاں لا کے ہمیں کھڑا کیا، کس اسٹرکچر کو ہمارے اوپر ڈیزائن کر کر انہوں نے ڈالا ہوا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں مشغول ہیں. وہاں وہ آپ امریکہ چلے جائیں، وہ ایک رگبی پہ لگا دیا انہوں نے، پوری قوم اسی پہ لگی ہوئی ہے، یا باسکٹ بال پہ لگی ہوئی ہے، اور پوری قوم کو اسی میں، ساری طاقت انرجی کو اسی قوم میں لگا دیا ہے، اور چاہے وہ دنیا کے ساتھ کچھ بھی کرتے رہیں. تو یہ دنیا یعنی ایک سسٹم ہے، یہ وہی سسٹم ہے جو فرعون کا سسٹم تھا، کہ فرعون جو ہے وہ بیٹھا ہوا دیکھتا تھا اور لوگ ایک دوسرے کو مارو بھاگو کھیڑو، گھوڑوں کو بگاؤ، اس کو بگاؤ، اور وہ اوپر سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا. تو آج بھی آپ جائیں، یونان کے جو سٹرکچرز ہیں سارے، وہ اسی چیز کو دکھاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مقابلہ ہوتا ہوگا یہاں پہ بھی، کوئی کھیل کود یہاں پہ بھی ہوتی ہوگی. وہی سسٹم ہے، اور اسی سسٹم کو پوری دنیا کے ساتھ انہوں نے، اور اب اس سے بڑا سسٹم جو انہوں نے کیا ہے وہ آن لائن گیمنگ کا سسٹم، جو انہوں نے پوری دنیا کو اس میں ہوا. پہلے تو آپ دیکھتے تھے کہ لوگ کھیل رہے ہیں، اب آپ خود کھیل رہے ہیں. ایک یہاں بیٹھا ہوا بچہ کھیل رہا ہے، ایک بچہ جو ہے وہ دنیا کے کونے میں بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے. اور یہاں بھی بچے آپس میں ایک ساتھ آن لائن ہوتے ہیں کہ تم میری پارٹی ہے، وہ تمہاری پارٹی ہے. سب مجھے کسی نے بہرحال نام نہیں لیتا، مجلس لائیو جاری ہوتی ہے، لوگ پھر بولیں گے ہماری بات مولانا نے کہہ دی. مطلب کسی نے مجھے کہا کسی ملک سے کہ مولانا ہماری بیٹی جو ہے وہ گیم کھیلتی ہے. میں نے کہا گیم؟ کہتا ہاں لڑکوں کے ساتھ گیم کھیلتی. میں نے کہا لڑکوں کے ساتھ کون سا گیم ہے؟ فلانا گیم جو ہے آن لائن، وہ لڑکے بھی اس کے اندر ہوتے ہیں اور ہماری بیٹی بھی کھیل رہی ہے. مولانا کیا کریں اب؟ یعنی اور آپ وہ گیموں کو جو بہرحال، کیونکہ ماں باپ کو تو زیادہ نہیں پتا یہ گیم چکر کیا ہے، اندر ہو کیا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ کے بیٹے کا کردار مسخ کیا جا رہا ہے، کردار تباہ کر رہے ہیں آپ کے بچے کا. آپ کا بچہ کر کیا رہا ہے؟ دھڑ 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 مارے جا رہا ہے. پتھر دل اس کو بنایا جا رہا ہے، سخت دل اس کو بنایا جا رہا ہے. بس تم نے ظلم کرنا ہے، چاہے سامنے کوئی بھی ہو. اور اس کے اندر ہونے والی چیزیں جو اسلام کے خلاف ہیں، تصویریں اسلام کے خلاف، اور وہ جو بد اخلاقی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے بچے کی ایج کی نہیں ہے، بلکہ ہماری ایج کی بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے بچے کو دکھائی جا رہی ہیں. اور آپ کو اور ہمیں اس کا بالکل اندازہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کس دنیا کے اندر ڈالے جا رہے ہیں. اور ایک ہی کنیکشن، ابھی 5G آ رہا ہے اب، اور آپ بہترین ڈاؤن لوڈ آپ کا تیز ہو جائے گا ساری چیزیں، تو بندہ ہی نہ آ جائے کہیں ڈاؤن لوڈ ہوتا ہوا. اتنا جو ہے وہ اب آگے چلے جائیں گے. یعنی کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم لوگوں کو؟ ایک ایسی وادی میں، ایک ایسے سسٹم میں جو سسٹم ان کا بنایا ہوا ہے. اس میں جب آپ جائیں گے تو آپ ڈیزائن جائیں گے، آپ نہ رائٹ دیکھیں گے نہ لیفٹ، جو یہ کہہ رہے ہیں آپ وہی کریں گے. اور اسی طرح آپ ایک کنزیومر، ایک یوزر کی طرح استعمال ہوں گے. اور ایگزٹ، یا کینسر، یا جوانی میں ہارٹ اٹیک، یا کچھ نہیں ہوا تو وائرس لگ گیا کوئی نہ کوئی، اور یہ سب لگا کر آپ کی نسل کو انقطاع کیا جائے گا. وہی کیا جا رہا ہے. دوائیاں، دنیا کی ساری دنیا کی میڈیسن کی کمپنیاں سب ڈیزائنڈ ہیں، سب پروٹوکول ڈیزائنڈ ہے. دنیا کی بڑے بڑے حکومتوں کو دوائی کی کمپنیاں چلاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے. ظاہر محترم خوابوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم، سوچ رہے ہیں بس مولا آئیں گے، بس چلیں اللہ نکل جائیں مولا، بس یہیں تنزانیہ سے اٹھیں گے ہم لوگ اور پہنچ جائیں گے امام کے بعد. ظاہر محترم کیسے پہنچیں گے؟ ہم نے کیا بنایا ہے امام کے لیے؟ ہم اس پورے سسٹم کے مقابلے میں کوئی اینٹ بنائی ہم نے آج تک؟
کوئی ایک اپلیکیشن بنائی اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے، کوئی پازیٹیو گیم بنایا، کوئی پازیٹیو انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹی. اتنا پیسہ آپ لوگوں کے پاس، بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں. آپ کی جو پبلک ہے مدرسہ بنا دے گی، بلڈنگ بنا دے گی. بھائی بلڈنگوں سے تھوڑی لوگ چلتے ہیں، ادارے لوگوں سے چلتے ہیں، ادارے برین سے چلتے ہیں. کتنی برین پہ انویسٹمنٹ کی ہم نے، کتنے لوگوں کو ہم نے دنیا میں مختلف جگہ بھیجا کہ ہمارے لیے برین تیار ہو کے واپس آئیں کمیونٹی کے لیے. کتنے ہم نے برین پر انسٹالمنٹ کی ہے. مگر ہم سب اپنی زندگی کے لیے ہیں. بلڈنگ کون اچھی بنائے گا، پلاٹ کس کا اچھا ہوگا، یہ کاروبار، یہ کتنے کنٹینر کون کتنے اتارے گا، ہماری ساری طاقت اسی پہ لگی ہوئی ہے. لیکن وہ امام کے لیے، اور تو امام منع نہیں کرتے کہ آپ دنیا میں کام نہیں کریں، پیسہ نہ کمائیں، سب کچھ کریں، لیکن امام کے لیے سسٹم کتنا بڑا ہم نے ڈیزائن کیا ہے. تو کیسے آئیں گے امام، آپ مجھے بتائیں، کہاں آئیں گے امام، کس کے پاس آئیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ ہاتھ خالی ہے. مطلب امام کو آپ کیسے دیں گے، مولا میں تو کچھ بھی نہیں کیا، پھر بھی مولا کچھ نہیں کیا، تو آپ کیا کرو گے؟ پہلے کچھ کرو، کچھ دکھاؤ تو ہم تمہیں اپنے پاس بلائیں. عزیزان محترم، امام ایسا نہیں ہے، امام دیکھ رہے ہیں، امام تک ساری ہماری باتیں پہنچ. کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں، علماء اکرام گزرے ہیں، کیسے کہ اپنی زندگیوں کو وقف کیا، اس قابل ہوئے. اور آپ یقین کریں کہ جو امام کے ساتھ ہو گیا ہے اس کے لیے پھر کوئی بھی لمیٹیشنز نہیں ہے. اگر جس نے اپنے آپ کو امام سے جوڑ دیا تو امام اس کے لیے دنیا کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کی حجت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے جب پہنچے، زلیخا نے 7 دروازے بند زلیخا کی بارگاہ، زلیخا نے اپنی طرف سے کھینچنے کی کوشش کی اور جو ہے وہ، لیکن حضرت یوسف نے زلیخا کی طرف توجہ نہیں کی، خداوند متعال کی طرف توجہ کی. کہا پروردگار تو ہے، میں تو اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. جب خدا نے کہا میری پناہ میں آیا ہے تو گھوم جاؤ، بس پلٹ جاؤ. یہ نہیں پوچھا حضرت یوسف نے پروردگار دروازے بند ہیں کہاں پلٹوں؟ کہا نہیں، پلٹ جاؤ. جب تم خدا کے لیے پلٹو گے تو خدا 7 بند دروازے بھی کھول دیتا ہے، کھول دیتا ہے. تو آپ یہ نہ ہو کہ مطلب ہم ہی دنیا ہو گئی تو ہم کیسے کریں گے. نہیں، آپ پلٹن صحیح خدا کی طرف، آپ خدا کی طرف، آپ امام کی طرف جائیں. امام کائنات کا امام ہے. ہم نے امام کو سمجھا نہیں، ہم بس اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. نہیں عزیزان محترم، ہم اتنے بڑے سسٹم کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم امام کے ساتھ شامل ہوں. اور یہ امام آئے اس لیے ہیں کہ بہرحال آنے والے وقتوں میں جو توفیق ہوگی اس میں بیان کہ آئمہ آئے کیوں بشریت کے لبادے میں اس دنیا کے اندر، تاکہ ہمیں ٹریول کروائیں، یہاں سے ہمیں یہاں سے لے کر نکلیں. اور جب امام کے ساتھ ہو گئے تو پھر کوئی غم نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ان الاولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے، کوئی چیز تکلیف نہیں ہے ان کو. کیوں؟ کیونکہ اصل میں وہ کسی اور وادی کے اندر ہیں، وہ اپنے آپ کو امام کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. جب امام کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو عالم کوئی اور ہے، کسی اور عالم کے اندر ہے. پھر وہ ٹیکنالوجی بھی بنائیں گے، پھر وہ ساری چیزیں بھی بنائیں گے، پھر اکنامیکل سسٹم بھی بنائیں گے، ساری چیزیں ڈیزائن کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ امام کو ہر چیز کی ضرورت ہے. عزیزان محترم، ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ شاید صرف چند مذہبی کام کرنے سے ہم امام کا ساتھ دیں گے، تو ایسا نہیں ہے. ہر فیلڈ میں امام کو اسپیشلسٹ چاہیے اور اسی ہی کے لیے ہماری زندگی گزرنی. تو بہرحال میں اس سے زیادہ آپ کو بہت زحمت نہیں دوں، کیونکہ ہمیں اپنے وجود کو امام تک پہنچانا ہے. یہ ہجرت جو اپنے وجود سے کرنی ہے امام تک، جو آج میں نے وہاں امام بارگاہ میں بھی کہا کہ جو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ نے ہجرت کی، اپنے آپ کو مدینہ سے چھوڑا اور خراسان کی طرف، یہ ہجرت امام کی طرف ہجرت تھی. اور یہی ہجرت کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے وجود سے اٹھیں، باہر آئیں اور اپنے وقت کے امام تک پہنچیں. پہنچ تو جائیں، جب پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ امام کون ہے. اور پھر جو بھی میری ڈیوٹی ہوگی میں اس کو انجام دوں گا. علی ابن معیار کا مشہور معروف واقعہ جو آپ سنتے رہتے ہیں بار بار، اس میں کیا چیز تھی کہ 20 سال حج پہ جاتے رہے، اس وجہ سے کہ
امام کی حج پہ زیارت ہو جائے، کیونکہ امام حج پہ آتے ہیں لیکن نہیں کر پائے، اور بہرحال پھر مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، نہیں جا رہے تھے، تو پیغام بھجوایا گیا کہ حج پہ آئیے۔ حج پہ گئے، طواف کر رہے تھے، شخص آیا اور ان کو لے کر نکلا، مکہ کی وادیوں سے نکل کر پہاڑوں سے اترا تو دیکھا اس نے سرسبز جگہ ہے، جبکہ ہمیشہ آتا تھا اس نے کبھی ایسی جگہ دیکھی نہیں تھی۔ دیکھا ایک خیمہ ہے، خیمے میں گیا تو امام تشریف فرما ہے، اور جیسے ہی امام نے علی ابن مہزیار کو دیکھا، کہا کہ ہم تمہارے کتنے مشتاق تھے، ہم تمہاری زیارت کرنا چاہتے تھے۔ تو ایک دم علی ابن مہزیار نے بولا مولا میں 20 سال سے آ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں آپ میرے مشتاق تھے، میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں آپ کے لیے۔ تو امام نے فرمایا تمہارا عمل تمہیں ہم سے ملنے نہیں دے رہا تھا۔ یعنی انسان کی کوئی نہ کوئی بہرحال کوئی مشکل ہے، اس کا اپنا عمل اس قابل نہیں ہو پاتا کہ وہ اپنے امام تک پہنچ جائے۔ یعنی امام کتنے دیدار کے مشتاق ہیں اور شخص امام تک پہنچ نہیں پا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم کیسے امام تک پہنچیں، لیکن کیسے پہنچنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں خالی کہ میں خود ہوں کہاں پہ۔ امام کی مرضی ہے، امام جس سے دل چاہے ملیں، جس سے دل چاہے نہ ملیں۔ امام لوگوں سے ملتے بھی ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ جب تک امام نہ چاہیں امام کو وہ پہچان کوئی نہیں سکتا۔ لیکن اس قابل ہو جانا کہ واقعاً انسان اس وادی میں چلا جائے، تو اس کے لیے یقیناً انسان کو کوئی نہ کوئی کام تو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کسی کمپنی میں بھی نوکری کرتے ہیں، کسی ادارے میں بھی جاب کرتے ہیں، یا کسی فیلڈ میں ہیں، تو کوئی چیز تو ایکسٹرا کرنی پڑتی ہے نا۔ آپ اگر کلاس میں بھی پوزیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو عام اسٹوڈنٹ سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، بہرحال تھوڑی کتابیں زیادہ پڑھنی پڑتی ہیں، کوئی نہ کوئی کام تو کرنا پڑتا ہے۔ تو امام تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی ایک کام تو ایسا کریں کہ ہم لوگ پہلے سے زیادہ اچھا کریں۔ کہیں قرآن کی تلاوت، آیت اللہ مراچی نجفی یہ بہت بڑے عالم دین، بہرحال کیونکہ بی معصومہ کا ایام تھا تو وہ فرماتے تھے طالب علموں کو 3 چیزیں انہوں نے بڑی تاکیداً کہیں۔ ایک قرآن کی تلاوت، کہا روز قرآن کی تلاوت۔ دوسرا وہ کہتے تھے کہ امام زمانہ سے توسل کرنا ہر وقت، یعنی روز توسل امام سے کرنا۔ تیسری وہ کہتے تھے کہ بی بی معصومہ کی زیارت کرنا، یہ ضروری کام تھا۔ وہ کہتے ہیں تو پھر کسی مقام پر جو ہے وہ پہنچو گے۔ بعد میں اگر تھوڑی سی بھی ایفرٹ نہیں ڈال پائے تو کہاں ان ہستیوں کی طرح جو علماء کرام تھے کہ بہرحال آغا کوہستانی کا واقعہ مجھے آیا کہ کیسی شخصیت تھے کہ رجب علی خیاط بیان کرتے ہیں۔ رجب علی خیاط کے جو بہرحال آپ واقعات سنتے رہتے ہیں، جن کی کتاب عشق کیمیا ہے، کہ جو عالم نہیں تھے، ٹیلر تھے، مگر عالم برزخ ان کے لیے کھلا ہوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آغا کوہستانی کے وجود سے نور نکلتا تھا اور آسمان کی طرف جاتا تھا۔ تو آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں ایک سپیکر سے، ایک سخنران جو مجلس پڑھتے تھے آغا شجاعی، کہ رشت کے ایک عالم تھے آغا صدرائی، وہ مریض ہو گئے، اور جب وہ مریض ہوئے تو ان کو تہران لایا گیا۔ تہران میں تھے، ہاسپٹل میں تھے، تو آغا فلسفی جو اس زمانے کے بہت مشہور خطیب تھے، تو کیونکہ یہ رشت کے تھے اور وہ اس ریجن میں خطابت کرتے تھے، تو ان کی تیمارداری کے لیے گئے۔ جب ہاسپٹل پہنچے تو ایسے ہی سوال میں پوچھا کہ فائنینشلی اسسٹنس کیسے ہے آپ کی، یعنی زندگی کے معاشی معاملات کیسے گزر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سید الشہداء کا کرم ہے۔ تو ان کا سید الشہداء کا کرم تو سب کے لیے ہے، آپ کے لیے کوئی خاص نہیں، سید الشہداء کا کرم۔ پھر انہوں نے اپنی داستان بتائی کہ میرے پاس ایک باغ تھا، اور اس باغ کو میں نے سودا کیا اور میں آغا کوہستانی کی خدمت میں پہنچا۔ تو جیسے ان کی خدمت پہنچا تو انہوں نے مجھے بولا کہ یہ جو تم نے اپنی وہ جو پراپرٹی ہے، مملوکہ پراپرٹی، اس کو کیوں بیچ رہے ہو؟ تو سن لا کہ مملوکہ نہیں ہے، زمانے میں وہ جو بادشاہ گفٹ کرتا تھا اس کو یہ مملوکہ پراپرٹی کہتے تھے۔ کہتا مجھے کسی بادشاہ نے نہیں دی ہے، میری اپنی پراپرٹی ہے۔ کہہ رہا ہے تمہیں یاد ہے
جب تم کربلا گئے تھے تو تم نے امام حسین کی زری کو پکڑ کے یہ دعا مانگی تھی کہ مولا مجھے کوئی ایسا سسٹم، ایسی چیز دے دیں جو بڑھاپے میں میرے فائننس کو مینیج کر سکے۔ کہا یہ سید الشہداء نے تمہیں باغ دیا تھا۔ کہتے میں ایک دم واپس گیا، میں نے جو ڈیل کی تھی اس کو ہار دیا۔ تو آغا شجاعی جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تو کہتے ہیں اس کے بعد سے میرے اندر یہ جستجو پیدا ہو گئی کہ میں آغا کوستانی سے ملوں، کہ ایک شخص کو کسی کی جوانی کا واقعہ جو خود سید الشہداء کی بارگاہ میں، تو یہ کیسا شخص ہوگا؟ کہہ رہا میں نے بہت کوشش کی، میری ملاقات نہیں ہوئی۔ حج کا سیزن آ گیا، میں حج پہ چلا گیا۔ حج پہ جو ڈاکٹر تھا ہمارے کاروان میں، اس نے بتایا کہ وہ آغا کوستانی مریض ہیں اور یہی ان کا ڈاکٹر ہے جو علاج کر رہا ہے۔ تو اس نے بولا کہ میں تمہیں ملوا دوں گا واپس جا کے۔ کہہ رہا وہاں روز عرفہ آیا، منام میں تھا، تنہائی خلوت تھی، کوئی نہیں تھا۔ تو میں نے خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگار تو میں سید ہوں، تجھے میری سیادت کا واسطہ، میں تجھ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں، آغا کوستانی مریض ہیں، انہیں شفا عطا کر دیں۔ کہتا یہ میں نے دعا کی، میں واپس آیا، میں نے بڑی کوشش کی میں مل پاؤں، 11 مہینے گزر گئے، میں ملاقات نہیں ہوئی۔ میں مشہد مقدس چلا گیا مولا کی بارگاہ میں۔ جیسے ہی میں رواق میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص، بوڑھے سے شخص کو کچھ لوگ پکڑ کے لا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا آغا کوستانی ہے۔ میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے ہاتھ پکڑا، بوسہ لیا۔ جیسے ہی میں نے چوما، انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا شجاعی بہت شکریہ، عرفات کے میدان میں جو میرے لیے دعا کی تھی نا قبول ہو گئی۔ کہتا ہے میں وہیں بیٹھ گیا، آدھے گھنٹے میں یہی بیٹھا رہا کہ وہاں جب میں دعا کر رہا تھا کوئی شخص نہیں تھا میرے پاس۔ یعنی کس مقام پہ آدمی پہنچ جاتا ہے۔ اور بہرحال جو ان کا دنیا سے وہ رخصت ہوئے، آغا میلانی کہتے ہیں تو میں نے خواب میں دیکھا کہ امام رضا کا حرم ہے، امام رضا بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے میں آغا کوستانی آئے تو ان کو بلایا ادھر آؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ کہہ رہا میں بیدار ہوا، میں سمجھ گیا کہ یہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور جب میں نے اس وقت اپنے بیٹے سے کہا کہ پتہ کرو نجف میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ آغا کوستانی کا انتقال ہو گیا، اور میں نے کہا کہ ان کو امام رضا نے بلایا ہے، ان کو یہیں دفن کیا جائے۔ یعنی معاملہ جب اس عالم سے نکلتا ہے، جب آپ امام تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کسی اور وادی میں چلے جاتے ہیں اور پھر معاملے ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اپنے آپ کو اپلفٹ کرنا پڑتا ہے عزیزان محترم۔ ہم کب تک سادے رہیں گے، ہم کب تک نارمل رہیں گے؟ تھوڑا تو ہمیں محنت کرنی ہے۔ کبھی تو ہم بھی سجدوں میں گڑ گڑائیں، کبھی تو خدا مجھے وہ سجدہ بھی دے جب میری آنکھوں میں بھی آنسو آئے، خدا مجھے بھی وہ رات کی تنہائی کا وہ لمحہ دے کہ میں بھی دعائے قنوت میں کہوں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار میں ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہوں، خلصنا من النار، پروردگار مجھے جہنم کی آتش سے نجات دے۔ یعنی کبھی تو خدا کی بارگاہ میں یہ موقع ملے۔ اگر نہیں ہے عزیزان محترم، ایسی اپورچونٹی نہیں ہے زندگی میں، تو پھر ہم بہت بڑی لذت سے محروم ہیں۔ ہم نے زندگی میں دنیا کے بہترین کھانے تو کھا لیے، پھل بھی کھا لیے، جوس بھی پی لیے، مگر وہ جو مناجات کی لذت ہے وہ شب میں ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ بہرحال امام سے توسل کریں، امام یقیناً اس وادی میں ہمیں لے کے جائیں گے۔ شخص آیا، امام کا صحابی تھا، چھٹے امام کا، امام کی خدمت میں آیا۔ امام نے کہا کہ تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو؟ کہا مولا میرے لیے بڑا سخت ہے، کیونکہ میں حکومت میں ہوں، مجھے دیکھا جاتا ہے، تو میں سخت ہے کہ میں آپ کے جد کی زیارت پہ نہیں جا پاتا۔ تو امام نے پوچھا کہ تو کیا تم ہمارے جد کے لیے گریہ کرتے ہو؟ تو کہتا ہے مولا ہاں، جب مجھے امام حسین یاد آتے ہیں نا، اور خاص طور پہ کبھی میں دسترخوان پہ ہوتا ہوں تو مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا، اور میرے گھر والے سمجھ جاتے ہیں کہ میرے آنکھوں میں اشک آ گئے ہیں، میں امام حسین پر گریہ کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا تو امام جعفر صادق نے بھی گریہ شروع کر دیا۔ کہا کہ ہمارے جد پہ گریہ بہت ضروری ہے، چاہے کوئی اکیلے بیٹھ کے ہی کیوں نہ کیا کرے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ
گریہ بڑا مہم ہے. یہ خدا نے جو ہمیں گریہ دیا ہے نا، اس کی قیمت دنیا نہیں دے سکتی ہے. اس کی قیمت سید الشہداء روز قیامت میں دیں گے. مگر اسی طرح کا غربت کا گریہ مسلم بن عقیل کا ہے کہ بہرحال سفارش کی گئی کہ حضرت مسلم کے مصاحف پڑھے جائیں. ہاں عزاداران محترم، یہ حضرت مسلم وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے امام کا ساتھ دیا. دیکھیں، امام کے ساتھ کربلا میں اس طرح موجود نہیں ہے، لیکن کربلا کے راستے کا پہلا شہید ہے. یعنی پہلا شخص ہے جس نے گردن کٹوائی ہے. کتنا بڑا مقام ہوگا. کتنا، یہ نہیں کہا جب امام نے بھیجا کہ مولا مجھے کہاں بھیج رہے ہیں، نہیں، جو امام نے کہا بھیجا. اور کیسا بھیجا، کیسا خط لکھا کے بھیجا کہ میں جسے بھیج رہا ہوں، کیا تعریف ہے، کیا تمجید ہے. اپنا بھائی کہہ کر بھیجا اور اپنا نمائندہ کر کے، یعنی امام حسین کا جو نمائندہ ہو، سوچیں کیا ہوگا. روایت بیان کرتی ہے کہ امام علی علیہ السلام سے رسول خدا بیان کرتے ہیں کہ علی، جو عقیل ہے وہ ہمیں بہت پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے والد کو بہت پسند تھا، کیونکہ حضرت علی کے بھائی تھے. کہا بہت پسند ہے، اور اس سے زیادہ پسندیدگی کی بات یہ ہے کہ جو اس کا بیٹا ہوگا نا، وہ تمہارے بیٹے پر قربان ہوگا. کہتے ہیں رسول خدا نے یہ بیان کیا تو گریہ کرنے لگ گئے کہ آنسو ان کے چہرے پر آ گئے. حضرت مسلم کے لیے پہلا گریہ رسول نے کیا ہے. ہاں عزاداران محترم، یہ مراحل تھے. جب حضرت مسلم کو بھیجا، حضرت مسلم پہنچے، حضرت مسلم نے نامہ دیا، خواص کو جمع کیا، بہرحال قیام کیا. جب دیکھا کہ حالت ایسی ہے، ظہر کے وقت ہزاروں کا لشکر ہے حضرت مسلم کے پیچھے، لیکن غربت مسلم کہ مغرب میں مسلم تنہا رہ گیا. بیچ گئے لوگوں نے تلواریں سونوں کی عوض بیچ دیں، چھوڑ دیا. مسلم رات کی تنہائی میں کوفہ میں جگہ تلاش کر رہے ہیں، کوفہ میں گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. وہ خاتون کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تو وہ خاتون باہر نکلی. کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ حالات کیسے ہیں کوفہ کے؟ کہا گھر جاؤ. پھر بعد میں دوبارہ خاتون کہتے ہیں باہر نکلی. کہا تم ابھی تک یہیں ہو، گھر نہیں گئے؟ مسلم اللہ میرا گھر ہی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں، میں تو مسافر ہوں. اور جب اسے پتہ چلا کہ یہ مسافر کون ہے تو خاتون اہل بیت کے ماننے والی تھی. مسلم کو گھر لے آئی، مسلم کو گھر میں رکھا، لیکن وہ خود اس کے بیٹے نے مخبری کر دی مسلم کی. اور دوسرے دن حضرت مسلم کو گھیر کر انہوں نے حملے کیے. لڑ نہیں سکتے تھے. بیان ہوتا ہے کہ حضرت مسلم نے بہت مقابلہ کیا، یہ مجبور ہو گئے کہ دھوکے سے حضرت مسلم کو بسائیں، اور حضرت مسلم کو زخمی حالت میں ابن زیاد کے سامنے لے گئے اور پھر حکم دیا کہ دارالعمارہ کی چھت پہ لے جاؤ اور گردن کو سر سے جدا کر دو. ہاں عزاداران محترم، حضرت مسلم کو جب لے کے جا رہے ہیں تو حضرت مسلم گریہ کر رہے ہیں. لے جانے والے نے کہا کہ گریہ کیوں کرتے ہو، ایسا کام ہی کیوں کرتے ہو جب رونا پڑے؟ حضرت مسلم کہتے ہیں مجھے رونا اپنے اوپر نہیں ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ کوفہ والوں نے امام حسین کو نامے لکھے ہیں. میں امام حسین اور ان کی اولاد کے لیے رو رہا ہوں کہ وہ کوفہ آ رہے ہیں اور کوفہ والے وفادار نہیں ہیں. عزاداران محترم، حضرت مسلم کو لے گئے. آخری وقت آیا، حضرت مسلم کو پانی دیا گیا. پانی جیسے حضرت مسلم کے پاس آیا تو جو لہو ٹپک رہا تھا وہ پانی میں نجس کیا. پھر دوسرا کاسا دیا، پھر لہو اس کے اندر آیا. پھر تیسرا کاسا آیا، وہ بھی لہو لوہان ہو گیا. حضرت مسلم نے پانی چھوڑ دیا. یقیناً حضرت مسلم جانتے ہوں گے کہ میرے ارباب کو پیاسا شہید کیا جائے گا، میں بھی پیاسا شہید ہوں گا. عزاداران محترم، حضرت مسلم کی گردن کو تن سے جدا کیا اور بدن کو جو ہے وہ بھیجا گیا، رسیوں سے باندھا گیا. شخص آئے امام کی خدمت میں، راستے میں امام راستے کی ایک منزل پر تھے. امام نے اپنے امامت سے بھی پہچان لیا تھا کہ وقت آخر آ گیا ہے.
گئے۔ جب پتہ چلا کہ حضرت مسلم چلے گئے ہیں تو پھر امام نے جو ہے وہ بلایا، کیونکہ امام ہی کی بہن سے حضرت مسلم کی ازدواج تھی، اپنی بھانجی کو جو خود 13 سال کی ہے حمیدہ، اس کو بلایا، اس کو اپنے زانو پر بٹھایا، اس کے سر پہ نوازش کی۔ بچی جانتی تھی، بچی کہہ رہی ہے، بچی کہتی ہے کیونکہ خود ماموں بہت محبت کرتے، لیکن آج جو محبت کر رہے ہیں یہ کوئی خاص محبت ہے۔ کہا ماموں کیا ہم یتیم ہو گئے ہیں؟ ہاں عزیزان محترم، اب اس ایک حالت کو امام حسین کی بچی بھی دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی بچے یتیم ہوتے ہیں تو سروں پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے۔ ہاں مگر میرا سلام ہو اس بچی پر روز عاشورا کہ جب وہ خود یتیم ہوئی تو اسی انتظار میں تھی کہ ہاتھ پھیرے جائیں گے۔ آزادارو مگر تازے آنے لگے، تماچے لگے۔ بچی خود کہتی ہے کہ اگر مجھ سے یہ کہتے تو میں گوشوارے خود دے دیتی، مگر انہوں نے مانگے نہیں، چھین لیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری خطاؤں گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے وقت کے امام کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بھی حضرت مسلم کی طرح اپنے وقت کے امام کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بھی لوگ مریض ہیں، بیمار ہیں، بہت سارے لوگوں نے مجھے بھی کہا ہے، آپ کے بھی یقیناً کچھ لوگ مریض ہوں گے، ان سب کو خاص طور پہ اس وبا کی وجہ سے جو لوگ مریض ہیں ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما۔ جو لوگ برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں پروردگار انہیں روزگار مہیا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں حضرت علی اصغر کے صدقے اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما۔ پروردگار ہمیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور جہاں جہاں بھی ظلم اور ستم ہو رہا ہے پروردگار ان ظالموں کو جلد سے جلد نیست نابود فرما۔ علماء اکرام مہاراج اکرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات محمد و علی اللہ۔